یاد رکھیے گا، پہلے اس چیز کو بنیادی طور پر سمجھ لیں، اہل سنت کے نزدیک مشاجرات صحابہ میں پڑھنا حرام ہے۔ مشاجرات صحابہ میں پڑھنا کیا ہے؟ یہ مشاجرات صحابہ ہیں کیا؟ جو صحابہ کی آپس میں کچھ لڑائیاں ہوئیں، کچھ معاملات ہوئے، ان میں پڑھنا حرام ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، تاریخ تو کیا سے کیا بیان کر دیتی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ تو بڑی پرانی تاریخ ہے نا۔ آج تاریخ پاکستان کا جو ہے نصاب اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ خیر کرے، تاریخ پاکستان میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے کہ جناب انہوں نے پاکستان بنایا، اور جن لوگوں نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسی شخصیات جنہوں نے بنایا، ان کا نام ہی نہیں۔ تاریخ بدلنے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ کون سی دیر؟ کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، تو کوئی آپ کے سامنے کتاب لے کر آئے، یہ دیکھو جی صحابہ کی لڑائی تو یہ ہوا تو وہ ہوا۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنا حرام، دوسری بات یہ کہ تم تاریخ کی کتاب اٹھا کر لا رہے ہو اور میں رب کا کلام پیش کر رہا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے سارے غلاموں کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب میں یہ ان کیوں چکروں میں پڑوں؟ کیوں گھٹن والا ماحول پیدا کروں؟ کیوں جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفرت کا سبب بننے کی کوشش کروں؟ یار یہ لڑائی ہوئی ہے تو وہ لڑائی ہوئی ہے۔ بھائی تجھ سے سوال ہونا ہے اس کے بارے میں، قبر میں حشر میں تجھ سے پوچھا جانا ہے۔ اپنا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، نماز تجھے پڑھنی نہیں آتی، دین کے معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور ان معاملات میں تو بڑا آگے چلتا ہے کہ یہ صحابی نے ایسے کیا تو وہ۔ بھائی آپس کے معاملات ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ قد آور لوگ ہیں، جہاں علماء اکرام علیہم رضوان، امام اہل سنت جیسے قد آور شخصیت نے بڑا صاف ستھرا جواب دے دیا، نچوڑ نکال دیا، فرمایا مشاجرات صحابہ میں پڑھنا ہی حرام ہے، تم ان چیزوں کو بیان ہی نہ کرو، اپنے اپنے نظریات نہ بناؤ، اپنے اپنے الگ سے جو ہے وہ ایک اینٹ کی دکان نہ قائم کر لو کہ جناب یہ دیکھیں اس صحابی نے ایسے کیا تو اس صحابی نے ایسے کیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، بالخصوص امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور پھر ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور حضرت وحشی، اور اماں عائشہ صدیقہ، سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت، سیدنا ابو بکر صدیق جیسی شخصیت، اور سیدنا عثمان غنی جیسی شخصیات پر جو ہے وہ اعتراض۔ ایک بندے کو یقین مانے میں نے کہتے سنا، آپ یقین مانے کہ اس نے یہ کہا مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، معاذ اللہ، اس کا نام عمر ہے، عمر ہونے کی وجہ سے کہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ صحابہ سے اتنی نفرت یا اتنا بغض، آج یقین مانے جو دین اسلام ملا ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، بقیہ صحابہ کرام کہاں ہیں؟ پوری دنیا کے اندر نکل کر دین اسلام کو پھیلایا، عام کیا، ان کی بدولت آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں، اور ہم کہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے وہ کیا، صحابہ نے یہ کیا۔ بھائی صحابہ نے دین پھیلایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، اس کٹھن اور مشکل ماحول میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تابعین ہے نا، تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہتے ہیں۔ کچھ تابعین صحابہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے یار تم نے نا جس طرح سرکار کی خدمت کرنے کا حق تھا ویسے کی نہیں، ہم ہوتے نا تو ہم سرکار کا قدم شریف نیچے نہ لگنے دیتے، ہم بڑی خدمت کرتے۔ صحابہ کہنے لگے قسم و خدا جتنی تکلیفیں ہم پر ڈالی گئی نا، اگر تم پر ڈالی جاتی تو ہو سکتا ہے تم اسلام سے پھر جاتے۔ صحابہ کو کتنا زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ یار زندہ آدمی کی کھال ادھیڑ دی جائے تو کیا آپ کیا سمجھے اس میں تکلیف نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی اف نہیں نکالا زبان سے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبت سے نام لیا گیا۔ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن
گھر بار مال جائیداد سب کچھ سرکار کے ایک اشارے پر قربان کیا. کیا وہ اب بعد میں پیسوں کی خاطر لڑیں گے, زمین کے ٹکڑوں کی خاطر لڑیں گے اور جائیداد کی خاطر آپس میں لڑائیاں کریں گے؟ یار وہ تو بڑے بڑے مالدار تھے, سیانے اور سمجھدار اور تاجر آدمی. مال کی ہوس ہوتی تو اللہ کبھی بھی ان کی فضیلتوں کو قرآن میں بیان نہ کرتا یار. کبھی بھی اللہ یہ نہ فرماتا یہ تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں, یہ تو بڑے پکیزہ لوگ ہیں. کبھی بھی ان کی شانوں میں اللہ آیتیں نازل نہ فرماتا. یہ صرف ایک تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں, یہ چیز بیٹھنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی ورگلانے کی کوشش کرے, یہ کہے کہ صحابہ میں لڑائی تھی, کا پیچھے ہو جا. اہل بیت اور صحابہ میں جو ہے وہ معاذ اللہ نفرت کی فضا قائم تھی, کا پیچھے ہو جا. میں تیری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں, میں اس بات کو قطعا نہیں سنوں گا. مجھے اہل سنت نے بڑا سونا عقیدہ دیا ہے کہ صحابہ اہل بیت دونوں آپس میں محبت کرنے والے. معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ, آج میرے خیال سے مغرب کے بعد بیٹھے تھے فرمان بھائی, ہم مغرب کے بعد بیٹھے نا, ایک مطلب کلپ چل رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ مغرب کے بعد کلپ یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق پر نہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور سیدنا معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر نے ظلم کیا. یار دیکھیں, میرے کسی قریبی کا انتقال ہو جائے نا, والد صاحب کا انتقال ہو جائے, تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیر صاحب نہ آ کر جنازہ پڑھائیں. یار حضرت صاحب آ جائیں نا یار, کیا بات ہے, وارے نیارے ہو جائیں گے. اچھا میں پیر صاحب کہہ دیں میں آ جاتا ہوں, لیکن 2-4 گھنٹے میں انتظار کر لوں گا. جنازہ ہم اس شخصیت سے پڑھانے کے قائل ہیں جن کی عزت, جن کی فضیلت ہمارے ہاں مسلم ہوتی ہے کہ ان کے پڑھانے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی برکتیں ملنی ہیں. تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پتہ کس نے پڑھایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہے ہی نہیں لڑائی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ باتیں بنا کر نکال دیتے ہیں. اہل روافظ, اہل تشیع جو ہیں, یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نا کچھ زیادہ ہی غلط نظریات قائم رکھتے ہیں. صحابہ کو برا کہتے ہیں, معاذ اللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. خلافت راشدہ کو معاذ اللہ خلافت غاصبہ کہتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی نے اذان سنی ہو تو ان کی اذان ہی یہ ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ علی الولی اللہ خلیفۃ بلا فصل, یا کلمہ بھی یہی ہے ان کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ خلیفۃ بلا فصل, یعنی بغیر فصل کے پہلے خلیفہ ہی علی ہیں. کہتے ہیں وہ تو خلافت غاصبہ ہے, راشدہ نہیں, انہوں نے غصب کیا ہے, ظلم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی. ساری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو, اگر صرف حضرت علی کی خلافت کو خلافت راشدہ کہنا ہے تو قیامت تک یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, 30 سال نہیں ثابت کر سکیں گے. سیدنا صدیق اکبر کی ملائیں گے, فاروق اعظم کی ملائیں گے, عثمان غنی کی ملائیں گے, مولا کائنات کی ملائیں گے, اور امام حسن کے 6 ماہ ملائیں گے, تو تب سرکار کی یہ حدیث سچی ہے. اور سرکار یقیناً سچ ہی بولتے ہیں, کبھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں ہے. لہذا گویا کہ سرکار نے اشارتاً بتا دیا یہ خلافت راشدہ ہے. اور یہ یاد رکھیں, جس نے خلفائے راشدین کی اس ترتیب کا انکار کیا وہ گمراہ, اور جس نے یہ کہا کہ خلافت ہے ہی نہیں, سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر دیا, فاروق اعظم کی, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہیں گے یار اتنی بڑی بات کر دیا. آپ دیکھیں نا, آپ ایک اکیلے شخص ایک طرف ہیں, اور ادھر وہ پوری کی پوری جماعت صحابہ کی جماعت, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ لوگ. کیا وہ غلط ہیں پھر سارے کے سارے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر پر جو ہے وہ بیعت کی اور انہیں اپنا امیر المؤمنین تسلیم کیا؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں یار کافر نہیں کرا, تو پھر سارے کے سارے ان لوگوں کو غلط کہنا آ رہا ہے جن لوگوں نے قرآن کو جمع کیا, جن لوگوں نے کے توسل اور وساطت سے ہمیں حدیث کا علم ملا. لہذا فقہاء کرام نے جو بیان کیا
وہ یہی ہے کہ اگر خلافت کا انکار کرتے ہیں تو یہ خلافت کا انکار جو ہے یہ کفر ہے. اور معاذ اللہ مولا کائنات بذات خود چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیان کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کرتے تھے، کہ تو کہا جائے نا یہ یار دیکھو انہوں نے خود فضائل بیان کیے ہیں، خود پہلے بیعت کی ہے، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ نا تقیہ کیا ہے انہوں نے. تقیہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں وہ بزدل تھے. ایک طرف ہم کہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور دوسری کہیں وہ بزدل تھے، اپنا حق نہیں لے سکتے تھے. یہ کیسی تمہاری جو ہے وہ واہی آتی ہے یار. لہٰذا جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے. سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم، تیسرا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی، چوتھا نمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ اجل کریم ہے. قوالوں سے ہم نے دین نہیں لینا. ہمارے ہاں نا ماحول بن گیا ہے، جڑا گانا چل پے، جڑا قوالی چل پے، ہم اسی سے دین لے رہے ہوتے. دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، وہ رکشے والے نے لایا ہے، وہ بس والے نے لایا ہے، اللہ خیر کرے وہ سوٹا لا لیندا ہے، قوالی لا لیندا ہے، تو اسی سمجھنے شاید یہ دین ہے. او بھائی دین علماء سے لینا ہے جنہوں نے ساری زندگیاں قرآن و حدیث میں صرف کی ہیں. دین وہی دین ہے جو صحابہ سے ہمیں ملا ہے. ہم نے رکشے والے سے دین نہیں لینا، ہم نے نشئی سے دین نہیں لینا، بنگی چرسی سے دین نہیں لینا. یہ معاذ اللہ میں تو عموماً کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت علی کا نام لینا بھی نہیں آتا. بھائی ناپاک منہ سے چرس پی کے بھنگ پی کے تم علی کا نام لے رہے ہو. علی تو نام ہی پاک ستھرا اور صاف ستھرا اور پکیزہ نام ہے. جنہیں شراب سے نفرت، جنہیں شراب سے کیا تھی، روایت میں آتا ہے آپ نے خود فرمایا کہ دریائے دجلہ میں شراب کا ایک قطرہ پڑے پھر وہ خشک ہو جائے اور اس پر گھاس اگے اور وہ بکری کھائے تو میں اس بکری کا گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتا. شراب سے اتنی نفرت. یا رسول اللہ حق چاریا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جنتی 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 جنتی. دیکھیں ساتھ ہی دوسری بات یہ کہ کبھی دشمن کو اپنی بیٹی نہیں دی جاتی. بیٹی کا نکاح دشمن کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا نا. وہ دشمن تو دور کی بات، دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ کہتا ہے نہیں ایسی نہیں کرنا دینا رشتہ، ساڑھی دینا لڑائی. مولا کائنات نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کا جو نکاح کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوگا. یار دشمن کو بھی کوئی بیٹی دیتا ہے، نکاح ہے باقاعدہ. اور کربلا کے میدان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کربلا کے میدان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں نے وہاں جانوں کے نذرانے دیے ہیں، جو امام علی مقام، امام حسن حسین یا دیگر اہل بیت اطہار کی آل اولاد ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے. یار کیا دشمن کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی بھی یزید کے نام پر نام نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ نام تو اچھا تھا لیکن اس کی نسبت گندے بندے کے ساتھ ہو گئی، تو اب ہم وہ نام بھی رکھنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ہمارے بچے کا نام نا غلام حسن ہونا چاہیے، غلام حسین ہونا چاہیے، حسن ہونا چاہیے، ابو بکر ہونا چاہیے، عمر ہونا چاہیے، عثمان ہونا چاہیے، علی کے نام پر نام ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان ناموں سے محبت ہے. تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے، کسی کا نام عمر رکھا ہے، کسی کا نام عثمان رکھا ہے. یار کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہو؟ کیوں صحابہ کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ گندگی والا ذہن رکھ رہے ہو؟ جب انہوں نے اس طرح رکھا ہے اپنا ذہن صاف ستھرا، تو ہمیں بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. پھر یہاں ایک ضمناً یہ بات عرض کروں، کربلا کا چونکہ محرم کربلا کے اندر موسم آ جاتا ہے، اس موسم کے اندر ہم بڑی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے.
تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف 10 دن ہم حسینی ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں صرف 10 دن حسینی، اس کے بعد پورا سال پتہ نہیں حسین کا نام بھی نہیں لیتے. ایسا نہیں ہم نے کرنا. اور کربلا اس سے سننی ہے جس کو کربلا بیان کرنی آتی ہو، جس کے اندر ادب ہو، محبت ہو، ذوق اور شوق ہو، اہل بیت کے ساتھ عقیدت ہو. وہ بندہ جو ننگے سر ہو، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کھڑا ہو کر کبھی ادھر کو ناچ رہا ہے، کبھی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی کود رہا ہے، وہ یہ کربلا بیان ہو رہی ہے؟ تمہیں اہل بیت سے محبت کا انداز ہی نہیں آتا یار. جن کا نام عقیدت سے لینا چاہیے، جن کا ذکر محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، تمہیں ذکر اہل بیت اطہار بھی کرنا نہیں آتا یار. محبت کے ساتھ، جو اہل بیت کا محبت کے ساتھ ذکر کرے نا، سر ڈانپ کر، چہرے پر داڑھی ہو، سر پر امامہ ہو، لباس اچھا ہو، بیٹھ کر بڑی محبت کے ساتھ اہل بیت کا نام لینے والے الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی لوگ ہیں. دیکھیں ہم جو ہے، ابھی آپ نے یہ نعرہ بھی لگا کہ نعرہ تحقیق حق چار یار، اور نعرہ حیدری جو ہے مولا کائنات کا. بعض لوگ نا صرف صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے نعرے مارتے ہیں، اور بعض صرف حضرت علی کا نعرہ مارتے ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم اہل بیت کا بھی نعرہ مارتے ہیں اور صحابہ کا بھی نعرہ مارتے ہیں. یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے یار، کہ جہاں دونوں چیزیں ہیں. اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ محرم کے موسم میں لوگ جو ہے یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہیں، یا حسن نہیں کہتے. بھائی یا حسن بھی تو کہیں. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شہزادے ہیں سرکار کے، امام حسین چھوٹے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان 6 ماہ کا فاصلہ ہے. تو بھائی امام حسن کا بھی تو نام لیا کرو تم. کہتا نہیں ہم نے نہیں نام لینا. بھائی کیوں نہیں لا؟ کہتا انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی. بھائی تم زیادہ سمجھدار ہو گے، تم زیادہ سیانے ہو گئے، امام حسن سے بھی آگے بڑھ گئے. ہمارا نظریہ بڑا صاف ستھرا ہے، جس کے ساتھ اہل بیت نے صلح کی اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور جس کے ساتھ اہل بیت نے جنگ کی اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اور وہ یزید ہے، وہ یزید پلیت ہے، اس کے ساتھ جنگ کی، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کی، ہماری ان کے ساتھ صلح ہے. بھائی ہم معاذ اللہ ایسا نہیں کہ زیادہ سیانے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کریں. نہیں جی، وہ امام حسن نے تو صلح کر لی، ہم نے نہیں کرنی. بھائی ایک طرف تم کہتے ہو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دوسری طرف تم ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ رہے ہو. تو یہ غلط نظریہ ہے.